بزرگوں عزیزوں، ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے۔ اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں، اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے۔ ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے، دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، جس کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات، اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو، اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے۔ دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے۔ دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہونا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے،
جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے. بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت الی اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت الی اللہ پر ہی بننا موقوف ہے.